اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ماہ محرم حرام امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی یاد منانے کے لیے ہم لوگ اس عزاداری کو برپا کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس مکتب کربلا سے ہم درس لیں، اور کربلا نے پوری بشریت کو وہ درس دیے ہیں، اور کربلا نے تمام بشریت کو وہ پیغام دیے ہیں جو کسی اور واقعے میں ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ اس واقعے میں پوری بشریت کو حریت کا پیغام دیا ہے۔ اس واقعے نے تمام بشریت کو ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا پیغام دیا ہے۔ اس کربلا نے ہمیں جو درس دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مظلوموں کا ہمیں ساتھ دینا ہے۔ اس کربلا نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ حریت کا درس دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اہم درس جو اس کربلا کا ہے وہ غیرت کا درس ہے۔ آج میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ پیغام کربلا میں اس پیغام کو آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت، آخری وقت ہے، اور جب فوج اشقیاء امام کے خیام کا رخ کرتی ہے تو اس وقت امام ایک تاریخی جملہ وہاں پر ارشاد کرتے ہیں کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم ورجعوا الی حسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابی سفیان کی نسل والوں، اے ابو سفیان کے ٹولے، یعنی ابو سفیان کا نام یہاں پر اس لیے مولا لے رہے ہیں تاکہ بتا دیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں وہ اسلام کے ایک دوسری تصویر کو پیش کر رہے ہیں، یعنی جس تصویر کو، جس پیغام کو پیغمبر اکرم لے کر آئے تھے، اور اس سلسلے کو امیر المومنین نے جاری رکھا، اور آپ کے بعد امام حسن علیہ السلام نے جاری رکھا، اور کربلا میں اس سلسلے کے اس سلسلے کا پرچمدار جو ہے، اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھنے والے امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اس طرف کیا ہے، امام بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی وہ دوسری تصویر ہے کہ جس نے اسلام کے چہرے کو مس کر دیا ہے۔ اسی لیے امام اس چہرے کو پہچانوار ہیں کہ اے یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں، یعنی غیرت اگر کسی کے پاس ہوتی تو کبھی بھی وہ نبی کے گھرانے پر حملہ نہیں کرتا ہے، نبی کی عورتوں پر، بچوں پہ حملہ نہیں کرتا، ان کے سروں سے چادروں کو نہیں چھینتا۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں، تو اس جنگ میں کچھ لوگوں کو امام کے فوجی اشقیاء کے لوگوں کو ماریں گے، کچھ اشقیاء امام کے فوج کی طرف والوں کو ماریں گے، لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے بعد ان بے غیرتوں نے، جن کے پاس شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے، رسول کے خیموں کی طرف رخ کیا ہے۔ تو وہاں پر امام جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو امام ایک جملہ کہتے ہیں، ان کی غیرتوں کو للکارتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر دین ہوتا تو کبھی بھی تم رسول کے گھرانے پہ حملہ نہ کرتے، اور اگر تم معاد اور آخرت سے نہیں ڈرتے ہو کہ اس جرم کی سزا تمہیں قیامت میں کیا ملے گی، یعنی اگر دین ہوتا تو دین کی بنیاد پر، قیامت سے خوف کی بنیاد پر کبھی بھی رسول کے گھرانے پر حملہ نہ کرتے، کبھی بھی رسول کے خیام کی جانب رخ نہ کرتے، جبکہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو مولا نے ان کو مسلمان کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ آل ابی سفیان کے ٹولے کہہ کے نام پکارا ہے، ابی سفیان کے ماننے والے کہہ کے نام پکارا ہے، تاکہ پہچانوا دیں کہ دیکھو آنے والی نسلوں تک اسلام کا وہ چہرہ کہ جو پیغمبر کی سیرت پہ نہ چل رہا ہو، اس چہرے کو تمہیں نہیں ماننا ہے، بلکہ اس چہرے کو ماننا ہے جس کی پہچان امام حسین علیہ السلام بن کر ابھر رہے ہیں۔ یعنی ایک دو گروہ ہو گئے کربلا کے بعد، ایک حسینی گروہ اور ایک یزیدی گروہ۔ امام حسین علیہ السلام رسول کے اس دین کی پرچمدار بن کے کربلا میں ابھرے ہیں کہ جس حقیقی تصویر کو پیغمبر لے کر آئے تھے۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے،
اور تم آخرت سے نہیں ڈرتے ہو تو تم دنیا میں حریت اور آزادے بن کے رہو. کیا تمہاری اگر تم دین کا ڈر نہیں ہے, تمہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے, تو حد اقل اپنی دنیا میں تم انسانیت دکھلاؤ. انسانی اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے تم رسول کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں پر حملہ نہ کرو. دیکھیں امام آخری وقت ہے, لیکن کس طرح سے امام کی غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ان کے خیام پہ کوئی حملہ کرے. پھر امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ وہاں پر کہ ورجو الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزمون. اور اگر تم نہ دین سے ڈرتے ہو, نہ تم انسانیت اور دنیا تم کے اعتبار سے تم خاندان یا اہل بیت پہ تم حملے سے نہیں ڈر رہے ہو, بلکہ اس بے غیرتی پہ آمادہ ہو, تو امام کہتے ہیں کہ تم تو اپنے کو عرب کہتے ہو. اس اپنی عربی عصبیت کے لحاظ سے تم ایک عرب پہ حملہ کر رہے ہو, ان کی خواتین پہ حملہ کر رہے ہو. وہ تمہاری عربیت کہاں گئی؟ تم تو اس بے غیرتی پہ تم بالکل سوار ہو گئے ہو. تو امام ہر طرح سے ان کو ابھار رہے کہ خیام پہ حملہ نہ کریں. پھر امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں وہاں پر کہ اپنے ان ظالموں کو تم روکو کہ یہ جب تک حسین زندہ ہے ان خیام پہ کی طرف رخ نہ کریں. تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے. پیغام کیا دے رہے ہیں کہ ایک کربلا اس لیے امام حسین علیہ السلام نے برپا کی ہے تاکہ دنیا کو غیرت کا پیغام دیں. غیرت ہے کیا؟ دیکھیں غیرت کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن صرف منتقل ہوتے ہیں ایک معنی کی طرف کہ ایک انسان ہے جب اس کی زوجہ, اس کی ماں, اس کی بہن یا بیٹی کی طرف کوئی حملہ کرے تو وہ جوش میں آ جائے اور اس جوش میں اس حملہ آور کے خلاف کھڑا ہو جائے. اس کو ہم غیرت سمجھتے ہیں. لیکن غیرت ایک بہت وسیع مفہوم ہے. غیرت کے معنی کیا ہے کہ یعنی خالی یہ والی غیرت جس کو ہم غیرت ناموسی کہہ سکتے ہیں, خالی یہ غیرت نہیں ہے, بلکہ غیرت کے معنی جو علماء نے کیے ہیں اس سے بہت وسیع معنی رکھتے ہیں. اس میں غیرت کے معنی کیا ہے؟ یعنی غیرت یعنی انسان اپنی ناموس, اپنی مقدسات پر اگر کوئی حملہ آور ہو تو انسان خاموش اور ساکت نہ بیٹھے. اب وہ انسان کی ناموس اور مقدس چیز اس کی اہل و عیال بھی ہو سکتے ہیں, اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, اس کی عزت اور آبرو بھی ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی جو ہماری ناموس ہے اور سب سے بڑی جو ہماری مقدس چیز ہے ہمارا دین ہے. یعنی غیرت کیا ہے کہ جب دین پہ کوئی حملہ آور ہو, جب دینی مقدسات کی کوئی توہین کرنا چاہے تو انسان اس وقت ایک خاموش تماشائی بنانا بیٹھا رہے. بلکہ غیرت کے معنی کیا ہے کہ انسان میں ایک حالت پیدا ہو, ایک جوش پیدا ہو اور وہ بڑھ کے اپنے دین کا انسان کیا کرے, دفاع کرے. اور خود روایتوں میں ملتا ہے کہ غیرت اتنی اہم چیز ہے کہ پروردگار خود پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی یحب من عبادہ الغیور, کہ پروردگار کو وہ شجاع اور غیور اور حمیت والے افراد پسند ہیں کہ جن کے اندر غیرت پائی جاتی ہے. اگر ان کی ناموس پہ, ان کی مقدسات پر کوئی حملہ آور ہو, کوئی تجاوز کرنا چاہے, کوئی ان کو لوٹنا چاہے کوئی, تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں, بلکہ ان کی غیرت اور حمیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی, اپنی جان کا نذرانہ نچھاور کر کے اس کو بچا لیتے ہیں. جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا, اپنی جان نچھاور کر دی, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں نچھاور کر دیں, لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دی. دیکھیے خود روایتیں بتاتی ہیں, روایتوں میں کیا ہے کہ اگر تمہاری جان اور مال میں اگر مثلا کوئی چیز آئے کہ یا تمہیں اپنا مال دینا ہے یا جان دینا ہے, تو روایتیں بتاتی ہیں مال کو نچھاور کر کے اپنی جان بچا لو. لیکن اگر دین اور جان کی بات آ جائے, یعنی ایک طرف انسان کو اپنی جان بچانا ہے, دوسری طرف دین بچانا ہے, تو روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ انسان اپنی جان کو نچھاور کر کے دین کو بچا لے. دین اتنی ارزش اور قیمتی اور بیش بہا چیز ہے کہ جس کے لیے امام حسین جیسی شخصیت کہ جو کائنات میں جن سے برتر اشخاص ہمیں نہیں ملیں گے, وہ امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں اس دین کے لیے. تو یہ دینی غیرت ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ غیور یحب کل غیور, کہ اللہ خود غیور ہے. یعنی دیکھیں بعض صفتیں انہیں صرف انسانوں میں پائی جاتی ہیں, لیکن غیرت ایک ایسی صفت ہے کہ جو صرف انسانوں میں نہیں پائی جاتی, بلکہ اللہ بھی خود غیرت رکھتا ہے, اور اللہ اس کے انبیاء بھی غیرت رکھتے ہیں, اور اللہ چاہتا ہے کہ تمام مومنین بھی غیرت رکھیں. یعنی ایک ان میں غیرت اور حمیت پائی جائے, جو غیرت
انہیں ان کے دینی مقدسات پہ حملہ کرنے والے کے سامنے خاموش تماشائی صرف نہ بیٹھا رہے، انسان صرف لاپرواہ نہ ہو جائے، بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اس میں وہ غضب اور غصہ کا صحیح استعمال یہی ہے۔ انسان کے غضب اور غصے کا استعمال یہ نہیں کہ جہاں چاہے کسی مظلوم کو خالی ہم مارنے لگیں، کسی کمزور کو ہم کے اوپر خالی ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگیں، بلکہ اصلی جو غضب کا محل ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان کے مقدسات پہ حملہ ہو رہا ہو، انسان کے دین پہ حملہ ہو رہا ہو، انسان کے اعتقادات پہ حملہ ہو رہا ہو، اس وقت اس کا صحیح دفاع کرنا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غیرت اتنی اہم چیز ہے کہ پروردگار اس صفت کی اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ اللہ بھی غیرت مند ہے اور پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی غیرت مند ہوں۔ خود اس کے بعد حدیث ہے وَمِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا، اور اللہ نے اپنی اسی غیرت کی بنیاد پر منکرات کو، فواحش کو اللہ نے چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی فواحش کو انجام دے، اس کی غیرت اس بات کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیے روایتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیرت ایک ایسی صفت ہے جس میں اللہ بھی مشترک ہے، اللہ میں بھی غیرت پائی جاتی ہے۔ خود دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا ابراہیم ابی غیورا وانا اغیر من، پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے جد جناب ابراہیم بہت غیرت مند مشہور ہیں انبیاء میں، لیکن پیغمبر کہتے ہیں میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، میری غیرت ان سے زیادہ ہے۔ وَأَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ، پیغمبر کہتے ہیں کہ پروردگار اس کو ذلیل و خوار کرے کہ جو غیرت نہیں رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یعنی غیرت اتنی اہم چیز ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس میں غیرت نہیں پائی جاتی، بے غیرتی پائی جاتی ہے، جس میں کوئی احساس نہیں ہے، جس میں اپنی مقدسات کے حملے کے وقت اس میں خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں اس کو خدا ذلیل کرے۔ جیسا کہ ہم خود پیغمبر کی دوسری حدیث میں کیا دیکھتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ اگر مسلمانوں پہ چاروں طرف حملے ہو رہے ہوں اور انسان کی غیرت اتنی نہ ابھرے کہ وہ اپنی غیرت کی بنیاد پہ مسلمانوں سے دفاع کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی اتنا اہمیت رکھتا ہے انسان کا یہ غیرت مند ہونا۔ یہ خود پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ ان الغیرۃ من الایمان، کہ انسان کے ایمان کی دلالت ہے غیرت، غیرت انسان کے ایمان کی دلالت ہے۔ یعنی اگر انسان میں غیرت نہیں پائی جا رہی گویا کہ اس میں دین نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خود امیر المومنین کی اگر آپ بات دیکھیے کہ امیر المومنین جب معاویہ کے افراد امام امیر المومنین کے لشکر پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو روایتیں کیا بتاتی، نہج البلاغہ کا 27 نمبر خطبہ ہے، آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا ملتا ہے۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر معاویہ کے لشکر نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد ایک مسلمان اور ایک یہودی عورت کی جو مسلمان مملکت کی شہری ہے اس کے پاؤں سے اور گلے سے اس زیورات کو چھین لیا، پاؤزیب کو چھین لیا، تو مولا کہتے ہیں کہ اس بات پر اگر ایک مسلمان دکھ کر کے مر جائے تو مولا کہتے ہیں قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ میری نگاہ میں یہ سزاوار ہے کہ ایک انسان میں اتنی غیرت ہو کہ وہ اس بات پہ اپنی جان دے دے۔ آپ دیکھیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایک اور واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا، دیکھیے آپ کی پیغمبر ابھی بعثت کا اعلان پیغمبر نے نہیں کیا ہے، اس سے پہلے روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے ایک معاہدہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ وہ کیا معاہدہ ہے کہ بھی پیغمبر کی 20 سال کی عمر ہے، چونکہ 40ویں سال میں پیغمبر نے اپنی نبوت کا اور بعثت کا اعلان کیا، لیکن 20 سال کے پیغمبر ہیں۔ ایک شخص آتا ہے زبید قبیلے کا، زبیدی فرد آتا ہے مکے میں، وہاں پر آس بن وائل نام کا ایک شخص ہے جو اس سے سامان خریدتا ہے، اور وہ سامان خرید کے اس کو پیسے نہیں دیتا ہے۔ وہ زبیدی شخص اپنی فریاد خواہی کرتا ہے، اپنی فریاد بلند کرتا ہے اس مکے میں، تو چند غیرت مند جوان اس مکے میں اس جاہلیت کے ماحول میں، آپ سوچئے کہ وہ جاہلیت کا ماحول، لیکن وہ اس مظلوم کی داد خواہی کو، اس مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف ایک معاہدہ کرتے ہیں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں، کہ جس پر پیغمبر نے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد بھی افتخار کیا پیغمبر نے۔ تو وہ حلف الفضول، دیکھیے آپ اس جاہلیت کے ماحول میں پیغمبر ایک ایسے معاہدے پہ معاہدہ کر رہے ہیں، ایک ایسے پیمان کو باندھ رہے ہیں کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں گے۔ تو آج 20ویں صدی 21ویں صدی میں جب ہم ہیں تو اس دور میں اگر آج کے متوحش، آج کے جاہل اگر یمن پہ حملہ آور ہوں، اگر آج کشمیر میں ظلم ہو، آج اگر سوریہ میں کس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جائے، آج اگر بحرین میں ظلم ہو،
آج اگر دنیا کے گوشے گوشے میں ظلم ہو تو وہاں پر ہم پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ان ظالموں کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ظالم کیوں جرأت مند ہوتا ہے جبکہ مظلوم خاموش رہتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کی سیرت کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیں۔ دیکھیے اگر ہمارے میں یہ غیرت نہ پائی جائے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں تو کربلا سے ہم نے کیا درس لیا ہے؟ تو سب سے بڑا کربلا کا درس کیا ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کی طرح کہ جن کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت گوارا کر لے، چونکہ وہ یزید جو فسق و فجور کر رہا ہے، جو ظلم و ستم کا بانی ہے، امام حسین علیہ السلام چونکہ پیغمبر کے نمائندے ہیں، ان کی غیرت اس بات کا گوارا نہیں کر سکتے کہ اس ظلم کا ساتھ دیں۔ تو آپ اس ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے اپنی غیرت دینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس غیرت کے لیے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے جوان، اپنے بوڑھے، اپنے ساتھی، اپنے اصحاب کے جانوں کے نذرانے نچھاور کر دیتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان چند لمحوں میں، ان چند گھنٹوں میں کربلا کا واقعہ تو ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ نچھاور کر کے آخر تک اور ابد تک اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔